دوسری سورہ نازیات کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں ڈوب کر پھر کھینچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو انسان کے وجود میں جا کر ہر بند کھول کر ہر گرے کھول کر بڑی نرمی سے اس کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں انسان کے وجود کو، اور پھر ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جو بڑا پیار کرتے ہیں انسان کے ساتھ، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں انسان کے ساتھ، ہر بند ہر گرے آرام سے کھولنے کے بعد اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ دو قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھائی، جو سختی سے پیش آتے ہیں ان کی بھی، جو نرمی سے پیش آتے ہیں ان کی بھی قسم اٹھائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی اٹھائی ہے جو اللہ کے منکر، کافر، فاسق و فاجر، اللہ کے غدار کی روح نکالتے وقت جو اس کے ساتھ غصے سے پیش آتے ہیں، اللہ ایسے فرشتوں کی بھی قسم اٹھا رہا۔ اور وہ فرشتے جو انسان سے محبت کرتے ہیں، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی ہے، حضور کے دین کو ماننے والے کی ہیں۔ ایسے شخص جو اللہ کی بندگی میں، رسول اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرتا ہے، فرشتے اس سے محبت والا سلوک کرتے ہیں، پیار والا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ ایسے فرشتوں سے بھی محبت فرماتے ہوئے ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے نقل کیا ہے، صاحب ترمذی نے نقل کیا ہے، صاحب مشکات نے نقل کیا ہے کہ جب بندہ مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومن کو جو جنت کا ٹھکانہ ہے وہ دکھاتا ہے کہ تو نے یہاں پہ جانا ہے۔ وہ جنت کی تر و تازہ نعمتوں کو تک کر مسکراتا ہے، اور فرشتے ایک حسین صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، نور والا لباس لے کر آتے ہیں، خوشبو سے جو معطر ہوتا ہے وہ یہ معاملات دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ مسکرا پڑتا ہے۔ اور ادھر جب فرشتے اس کے ساتھ محبت والا سلوک کرتے ہیں تو مسکراتے مسکراتے وہ جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور جس وقت اس کی روح کو نکال کے لے کے جایا جاتا ہے تو فرش سے لے کے عرش تک دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، نوری فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی معطر اور پاکیزہ روح ہے جو آج آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے، فرشتے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تو پہلے آسمان کا فرشتہ دروازہ کھولنے سے پہلے کہتا ہے کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا، فلاں اس کا نام ہے، تو وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔
اور ساتوں آسمانوں کے دروازے اسی طرح کھولے جاتے ہیں، اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح کو ان خوشنما پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹ کے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت اپنے اس بندے سے فرماتا ہے، میرے بندے تو نے دنیا کی سختیاں برداشت کر کے زندگی بسر کی ہے، مجھے راضی کر کے زندگی بسر کی ہے، آج میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس روح کو دوبارہ اس کے وجود میں لوٹا دو۔ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ یہ خاک سے بنا تھا، اس کو خاک میں ہی واپس لوٹا دو۔ جب اس کو اس کی قبر میں واپس لوٹایا جاتا ہے تو پھر فرشتے اسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تینوں سوالوں کا جواب دینے کے بعد میرا رب فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دو۔ اس کی قبر کے اندر ایک باری بنا دو۔ یہ جنت میں تو نہیں جا سکتا، جنت کی نعمتوں کا نظارہ تو کر سکتا ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن جنت کی ہوا تو اس کی قبر تک آ سکتی ہے۔ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، اے بندہ مومن تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ دلہن در حقیقت سوئی بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، سوتی نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، یعنی تو سونا آنکھیں بند کر، اتنی دیر لگے گی تیری، تو آنکھیں بند کرے گا تو عرصہ محشر قائم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی اور تجھے پھر بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو اپنے رب کو دیکھ لینا، اپنے رب کا دیدار کر لینا۔ اس کے برعکس جب کسی کافر کی، کسی زندیق کی، کسی مرتد کی، کسی فاسق و فاجر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور جب وہ ٹھکانہ دیکھتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے، اس کا چہرہ، اس کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح ایک کانٹے دھار شاخ ہو اور وہ گیلی اون میں لپٹی ہو، اور نکالنے والا ایک طرف سے پکڑ کے کھینچ کے اس کو نکالے، اور اون ہر طرف سے جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے، اور جس طرح کے کیچڑ میں ایک لوہے کی وہ زنجیر ڈال دی جائے جس میں کانٹے لگے ہوں، اور ایک طرف سے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے، ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ فرشتے اسی طرح اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث کے لفظ ہیں ہر بال کی جڑ سے کھینچ کے نکالتے ہیں، جسم کے ہر عضو سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں، اور جس وقت روح نکلتی ہے اس کو بدبودار کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کو عرش کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، لیکن پہلے آسمان کا ہی دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کی بدبو سے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ وہی کافر ہے، یہی وہ مرتد ہے، یہ وہی فاسق و فاجر ہے۔ فرشتے کیسے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کو دوبارہ اس کی قبر میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی بدبودار کپڑے کے اندر رکھ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جب فرشتے سوال و جواب شروع کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا، مجھے نہیں پتا اس ہستی کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی قبر کو اور تنگ کر دو، اس کی دائیں طرف کی پسلیوں کو بائیں طرف کی پسلیوں میں گھسیڑ دو، اس کی قبر میں انگارے ڈال دو، اس کی قبر کو حفرۃ من النار، جہنم کا گڑھا بنا دو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب ذی وقار اس طویل حدیث پہ آپ نے سماعت کرنے کے بعد اب قرآن کی انہی دونوں آیتوں کو سنو۔ اللہ فرماتا ہے والنازعات غرقا، مجھے ان فرشتوں کی قسم جو انسان کی روح کو اتنی سختی سے نکالتے ہیں،
کہ اس کے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ والناشطات نشطا، مجھے ان فرشتوں کی بھی قسم جو انسان کی روح کو بڑی محبت سے نکالتے ہیں۔ یہ بے وفا کی روح تھی، یہ کسی وفادار کی روح تھی۔ میں قربان جاؤں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی پر۔ امام محمد نے فرمایا تھا، دنیا والوں، ہم دین کے متوالوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، ہم دین کے وفاداروں کو عجیب و غریب کمنٹس کر کے ہماری باتیں نہ کیا کرو۔ آج تو تم جو چاہے منہ سے بک دیتے ہو، لیکن دیکھ لینا ہمارا فیصلہ ہمارے جنازے کیا کریں گے، ہمارے جنازے بتائیں گے حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ ہم امام محمد جو آج سے کئی صدیوں پہلے گزر گئے ہیں، ان کو تو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے تو اس دور میں بھی یہ نظارہ دیکھا ہے کہ ایک طرف وزیر نظر آتا ہے جس کے پاس پوری قوت، پوری طاقت، اقتدار کا نشہ ہے، اور ایک طرف ایک ادنا سا سپاہی، میرے نبی کا عاشق، میرے نبی کا خادم، میرے نبی کا نوکر، میرے نبی کے دین کا وفادار ملک ممتاز حسین قادری نظر آتا ہے کہ جناب جس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، جس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، لیکن جس وقت اس کی میت کا منہ دکھایا گیا تو دنیا حیران ہو گئی۔ یہ تو ایسے پتہ چل رہا ہے گلاب کے اندر اتنی شگفتگی نہیں جتنا اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ مجھے الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی تھی عاشق صادق کے ساتھ جیل کی اس بند کوٹھڑی میں چند لمحے گزارنے کی۔ مجھے وہ وکیل بھی ملا، مجھے وہ بندہ بھی ملا جو پھانسی کے وقت اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا میں حیران ہوں، میں نے بڑے بڑے جگرے والے لوگوں کو دیکھا، جب اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے تو پہلے اس کا منکا ٹوٹتا ہے، پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کو بند کوٹھڑی سے نکالا جاتا ہے تو پاؤں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ دوسرا پاؤں اٹھائیں، تیسرا قدم اٹھائے، نہیں۔ ممتاز قادری وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ لے کے جانے والے پیچھے تھے، ممتاز قادری آگے آگے چل رہا تھا۔ دراصل یہ بتانا چاہ رہا تھا جو حضور کے دین کے ساتھ وفا کر کے تختہ دار پہ بھی جائے، اس کو تختہ دار پھانسی کا پھندا نہیں نظر آتا، اس کو تو تختہ دار پھولوں کی سیج نظر آیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج صورتحال یہ ہے، چند گھنٹے کے بعد ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جلدی کرو، میت کو جلدی جلدی تدفین کر دو، یہ نہ ہو کہ میت کی حالت بگڑ جائے۔ کیا چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا؟ وہ فنا فی خاتم النبیین، استاذی و استاذنا، ہمارے مرشد کامل علامہ خادم حسین رضوی ایک دن نہیں 2 دنوں تک میت رہی، لیکن جس وقت لاہور کے اس تاریخی گراؤنڈ کی طرف میت کو لایا گیا تو پوری دنیا حیران ہو گئی۔ یہ وہی بابا ہیں جس کی میت اتنے گھنٹوں تک پڑی رہی، اب بھی اس طرح پتہ چل رہا ہے حضور کا عاشق سو رہا ہے، حضور کے عاشق کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ میں دور نہیں جاتا، لاہور پھر بھی دور ہے، یہ قریب ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے۔ مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا کہ پیر سید نصیر الدین نصیر جو ہے آپ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن جب میت کو دیکھا گیا تو دیکھنے والے تڑپ اٹھے کہ جس کو تم کہہ رہے ہو فوت ہو گیا ہے، یہ تو نظر نہیں آتا فوت ہوا ہے، یہ تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کا عاشق آرام فرما رہا ہے۔ اقبال بول اٹھا نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گاید تبسم بر لب اوست، کہ مرد مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا چہرہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مسکرا رہا ہو۔ کیوں نہ مسکرائے جب موت کے وقت آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے، جب چہرہ ودہا کی زیارت ہو جائے تو چہرہ کیوں نہ مسکرائے۔ اللہ ایسی ہی عظیم المرتبت ہستیوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے لوگوں جو میرے عاشقوں کے ساتھ، میرے نبی کے سچے غلاموں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کی روح کو پیار سے نکالتے ہیں۔ اور فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا،
ان فرشتوں کی بھی قسم، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو آسمان اور زمین کے درمیان تیرتے ہیں۔ جب روح لے کے جاتے ہیں نا، تو جس طرح روح تیرتی ہوئی جاتی ہے، فرشتے بھی تیرتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے ایک اور روایت پیش کر لینے دو۔ فرمان مبارک یہ ہے، اللہ یہاں پہ ان روحوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے جو روحیں مرنے سے پہلے شوق دیدار الہی میں تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں، پروردگار ہمیں جلدی اپنا دیدار کروا دے۔ جب وہ دیکھتی ہے نا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آنا ہے، تو فالسابقات سبقا، وہ سبقت کرنے کی، جلدی کرنے کی، انہیں جلدی ہونا شروع ہو جاتے، بس جلدی ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کئی نیکوکار لوگ، بعد میں لوگ کہہ رہے ہوتے بڑی جلدی سی ان کو، یہ فالسابقات سبقا، ان کی بھی قسم جو دیدار الہی کے لیے بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور بڑی جلدی کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو نظام عالم کو چلانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ بڑے فرشتوں کی قسم اٹھا رہا ہے، جن کی ڈیوٹی ہوا پہ ہے، جن کی ڈیوٹی موت پہ ہے، جن کی ڈیوٹی بارش پہ ہے، جن کی ڈیوٹی عرش معلیٰ کو اٹھانے کی ہے، جن کی ڈیوٹی آسمان کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کی ہے، جن کی ڈیوٹی عذاب اور ثواب کے لانے کی ہے۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو نظام عالم کی تدبیر کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، ایک دن لرزانے والی ضرور بھی ضرور آئے گی۔ اللہ 5 قسمیں اٹھا کے قیامت کے واقعہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جس قیامت کو مخلوق بھولی ہوئی ہے، اس قیامت کے آنے کی میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وہ چاہے تو اسی طرح منوا سکتا تھا، لیکن اے حضرت انسان تو کتنی شان والا ہے، تجھ سے قیامت کو منوانے کا میرا رب کیسا انداز بیان فرما رہا ہے۔ ایک قسم اٹھاتا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اے انسان کا دل ہے، سخت ہونے پہ آئے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، نرم ہونے پہ آئے تو قسمیں تو دور کی بات، صرف رب کا ذکر سن کے ہی لرز جاتا ہے۔ وہ مجھے شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے، نیکی پہ آئے تو انتہا کر دیتا ہے، نیکی پہ آئے تو سنت حسینی ادا کر دیتا ہے، اور اگر بے رہروی کا شکار ہو تو فرعون، نمرود تو نمرود، یزید تو یزید، شیطان بھی شرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ 5 قسمیں اٹھا کے میرے اللہ نے قیامت کے وقوع کا اعلان کیا اور بتایا کہ جب قیامت آئے گی پھر ہوگا کیا۔ یہ جو تذکرہ ہے ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔